नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो वजीफ़ा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो घर की नहुसत की अलामात आपको बताएंगे। कुछ घरों में ही नहुसत होती है, हम वहाँ पे जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लें, मेहनतें कर लें, वो घर हमें कभी भी शाद बाद नहीं कर सकते। ऐसे घरों की क्या अलामात होती हैं वो बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि कोई ऐसी ताकतें हैं जो हमें नमाज की तरफ नहीं जाने देती है, कोई ऐसी ताकतें हैं जो हमारे काम बिगाड़ रही होती हैं। मुख्तलिफ़ तरह के ऐसा इंसान बीमारियों में शिकार मुब्तला रहता है, बीमारियों का शिकार रहता है। तो इसी तरह जैसे कोई कोई किसी किसी शख्स के ऊपर नहुसत होती है, किसी घर के ऊपर भी नहुसत होती है। अब ऐसे घरों की अलामतें क्या हैं हम आपके साथ आज ये बताएंगे। आपके को एक आसान अमल भी बताएंगे जो नमक से आप घर का करेंगे, और इसके अलावा एक और रूहानी अमल बताएंगे जो 7 दिन का होगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो रूहानी अमल आपको अल्लाह के हुक्म से आपके घर को पाक कर देगा इन तमाम नहुस्तों से। नहुसत की अलामात क्या हैं, ऐसी कौन सी निशानियां हैं, हम में से हर कोई ये जानना चाह रहा होता है कि क्या हमारा घर अल्लाह ना करे कहीं नहुसत का शिकार तो नहीं है। हम में से हर कोई ये चाह रहा होता है कि हमें पता चल जाए कुछ ऐसी अलामतें जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि हमारा घर नहुसत से पाक है, या अल्लाह ना करे अगर नहुसत में मुब्तला होया हुआ है, नहुसत में डूबा हुआ है, तो फिर उसकी निशानियाँ क्या हैं, उन निशानियों के ख़ात्मे के लिए क्या करें। मज़ीद आगे चलकर आपको बताएंगे इसके बारे में, लेकिन एक उससे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिया करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे और काम की लगे, इन्फॉर्मेटिव हो, आपके लिए नया नॉलेज हो, तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। घर की नहुसत की अलामात क्या अलामतें होती है। पहली अलामत ऐसे घर जहाँ पे नहुसत का राज है वहाँ पैसे टिकते नहीं हैं, या तो पैसा होगा नहीं। अगर पैसा है तो पैसे में बरकत नहीं होगी, जितनी मर्ज़ी आप कोशिश कर लो, जितनी मर्ज़ी आप सेविंग कर लो, पैसे में बरकत नहीं होगी आपके। इसके अलावा क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स बार बार ख़राब होगी, आपके घर के अंदर जितनी भी मशीनरी है वो बार बार ख़राब हुआ करेगी। आप ठीक करवा के लाए हैं, बिल्कुल ठीक कर रही काम कर रही है, लेकिन अचानक से ख़राब हो गई है। कोई मशीनरी भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी चीज़ें, वो तमाम चीज़ें, छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ों तक, बिजली के पंखे, एयर कूलर, एसी, टीवी, हर वो चीज़, ये बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने कही हैं। छोटी छोटी मशीन्स वगैरह जो हमने मशीनरी रखी हुई होती है, किचन की मशीनरी होती है, तो इस तरह की छोटी मोटी सारी चीज़ें या बड़ी बड़ी चीज़ें भी, तमाम की तमाम चीज़ें जो बिजली से चलती हैं, वो मशीनरी हमेशा आपकी बार बार ख़राब होगी, आपको परेशानी में मुब्तला करेगी और आपको शदीद परेशानी देगी। कि ऐसा क्या वजह है कि मशीनरी ही ख़राब होती है, कोई और चीज़ भी तो ख़राब हो सकती है ना। आम ज़बान में ये कि मशीनरी ही क्यों ख़राब होती है, कोई और चीज़ क्यों नहीं ख़राब होती। देखिए मशीनरी इसलिए ख़राब होती है क्योंकि वो बिजली से चलती है। बिजली में जहाँ पे शॉर्ट सर्किट वगैरह होती है वहाँ आग पैदा होती है। जब आग जो होती है वो जिन्नात और शयातीन इससे पैदा किए गए हैं, और जो है आग इनको अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से हमेशा ऐसे घर जो नहुसत का शिकार हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स उन घरों की ख़राब रहेगी। इसके अलावा उन घरों में रहने वाले लोगों के दिल एक दूसरे के लिए सख्त होंगे, ख़ास तौर पे एक दूसरे के लिए। बाकी ये भी है कि दूसरे जो उनके मिलने मिलाने वाले लोग हैं, जो इर्द गिर्द के का सर्कल है, वो तमाम का तमाम सर्कल इस बात पे मुत्तफ़िक होगा कि इस घर में रहने वाले सारे ही बंदे, हम लोग एक बात कहते हैं ना कॉमन, कि जी फ़लाँ घर के तो सारे ही बंदे ख़राब हैं, फ़लाँ घर का तो कोई बंदा अच्छा ही नहीं, कि कोई किसी बंदे में बर्दाश्त ही नहीं है, वो तो सारे का सारा ऐसा है। एक कहावत है, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इस तरह के जो जुमले होते हैं ना वो ज़्यादातर इस तरह के लोगों के लिए आते हैं जिन घरों में नहुसत होती है, उनका कसूर नहीं होता, हमें बर्दाश्त करनी चाहिए। इस्लाम ने हमें बर्दाश्त का हुक्म दिया है,
اور اسلام نے ہمیں تلقین کی ہے برداشت کی، برداشت سے ہر شخص کے ساتھ برداشت سے کام لینا چاہیے، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ جہاں پہ اس طرح کے معاملات ہو خاص طور پہ برداشت سے کام لیا کریں، کیونکہ ایسے لوگ، ان لوگوں کا قصور نہیں ہوتا، یہ ان کے گھر کی نحوست ہوتی ہے جو ان لوگوں کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن نہیں کھلتا اس گھر میں، دل ہی نہیں کرتا قرآن کھولنے کو، ذہن میں آتا ہے قرآن کھولیں، ذہن میں آتا ہے کہ صبح کی تلاوت کریں، ذہن میں آتا ہے کہ عصر کے ٹائم تلاوت کریں، اچھا لگتا ہے گھر میں قرآن پاک کی آواز گونجے، لیکن یہ کہ دل ہی نہیں کرتا، قدم ہی نہیں اٹھتے، ایسے کیا مطلب ہے کہ گھر میں نحوست ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم آپ کو روحانی علاج، آپ کو 2-3 مین نشانیاں بتا دی ہیں، ویسے بے انتہا نشانیاں ہیں، بار بار بیمار ہوتے ہیں گھر والے، گھر والوں میں پریشانیاں پھیلتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی نشانی ہے کہ اس گھر میں بنتے بنتے کام بگڑ رہے ہوتے ہیں، مختلف طرح کی پریشانیاں گھر والوں کا، کسی بھی گھر کا مین جو شخص ہے اس کا اچانک سے دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، دل پہ گھبراہٹ ہوتی ہے، باہر کسی وجہ کے رونے کو دل کرتا ہے، بے تحاشا نشانیاں، یہ جو میں نے 2-3 نشانیاں بتائی ہیں یہ مین نشانیاں ہیں۔ الیکٹرانکس کی بتائیے، اور قرآن نہیں کھلتا ان گھروں میں، اور گھر والوں کے دل سخت ہوتے ہیں، یہ 3 جو نشانیاں ہیں یہ مین نشانیاں ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ نے کیا، آپ کو اب روحانی علاج کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ نمک سے گھر کا آپ نے دھیما وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ ایسے گھروں میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، نمک والا وظیفہ بتانے سے پہلے یہ بتاؤں گی کہ آپ خوشبو کا اہتمام کریں، لازمی کریں، اور خوشبو بھی وہ والی خوشبو مت استعمال کا، اس خوشبو کا اہتمام مت کریں جو دھواں چھوڑے۔ مثلاً ہم عام طور پہ اگربتیاں گھر میں لگا لیتے ہیں، مت لگائیں، گھر میں اگربتی مت لگائیں۔ اگر اس گھر میں نماز، قرآن، روزہ، نماز پابندی کرنے والے لوگ ہیں، صوم صلات کے پابند لوگ ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، اگربتی آپ لگا سکتے ہیں، نیک جنات بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھیں گھر میں نحوست ہے تو پھر آپ اگربتی مت جلائیں، کیونکہ اس گھر میں آلریڈی شیطان ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خوشبودار دھواں نکلتا ہے، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو شر والے شیطان ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، وہ بھی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ خوشبودار دھویں کی وجہ سے، اور پھر جہاں پہ ان کے قرآن پاک نہیں پڑھا جا رہا ہے، جہاں پہ نماز نہیں پڑھی جا رہی ہوتی، اس دھویں کی وجہ سے اٹریکٹ ہو کے تو آ جاتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا گھر ہے تو وہ وہاں پہ ڈیرے ڈال لیتے ہیں، انہیں اچھا لگتا ہے۔ یہ خوشبو جو ہوتی ہے جنات کو اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن نیک جنات جو ہوتے ہیں انہیں اچھی خوشبو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ اب یہ جو اگربتی والی خوشبو ہے نیک جنات کو بھی اٹریکٹ کرتی ہے، شر والے جنات کو بھی کرتی ہے۔ نیک جنات خوش ہوتے ہیں ایسی جگہ پہ آ کے جہاں پہ نماز قرآن ہوگا، اور جبکہ شر والے جنات اگر اگربتی کی خوشبو کی وجہ سے اٹریکٹ ہو کر آ جائیں گے، کھینچے آ جائیں گے، تو پھر وہ جب آ کے دیکھیں گے تو وہ انہیں اپنا گھر لگے گا، وہ انہیں اچھا لگے گا کہ اس گھر میں تو ہمارے آلریڈی ڈیرے ہیں، اس لیے گھر ہمارے لیے بیسٹ ہے۔ جو شر والے جنات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نماز قرآن والے گھروں سے بھاگتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاؤں کہ سورۃ بقرہ کی تلاوت روز کیا کریں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم اتنا ضرور کریں کہ آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ آپ پڑھ لیں، اور اپنے گھر میں چاروں طرف پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ جمعے کے دن بروز جمعہ درود پاک لازمی پڑھیں، ہو سکے تو گھر والے مل کے پڑھ لیں، بچوں کے ساتھ مل کے پڑھ لیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، درود پاک ہے گھر کے ایک ایک کونے میں گونجے گا، اچھا آپ کے لیے بہتر ہوگا، آپ کے لیے اچھا ہوگا، آپ کے گھر کے لیے اچھا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو نمک سے گھر کا دھیما وظیفہ بتاؤں، آج کل دانے دار ایک ہوتا ہے وہ نمک جو بالکل پیسا ہوا ہوتا ہے، وہ نمک نہیں لینا، آپ نے دانے دار نمک لینا ہے، اس نمک کے 4 دانے اٹھا لینے ہیں، اپنے ہتھیلی پر رکھنے ہیں، 4 دانوں میں سے 1 دانہ اٹھانا ہے، اور آپ نے اس 1 دانے پہ 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور گھر کے جو 4 کونے ہوں گے، کمرے کے 4 کونے نہیں کہہ رہی ہوں، جو گھر کے 4 کونے ہوں گے اس کو 1 دانے کو، مثلاً میں آپ کو یہ بتاؤں یہ گھر ہے، یہ 4 کونے ہیں، نمک کے
آپ نے 4 دانے نمک کے 4 دانے اٹھانے ہیں، اور 4 چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، باریک دانے دار نمک ہوتا ہے، آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ تو پھر آپ نے ایک دانے پہ 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس گھر کے اس کونے میں ڈال دیا، پھر دوسرے دانے پہ 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ہے، اس کونے میں ڈال دیا، پھر تیسرے دانے پہ، پھر چوتھے دانے پہ۔ بس آپ نے یہ چاروں کونے پہ گھر ایک ہی بار کا عمل ہے، یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے اور کوئی ٹائم نہیں لگتا، اور بہت آسان عمل ہے، گھر کا ہر شخص کر سکتا ہے، چھوٹا بھی کر سکتا ہے، بڑا بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بتاؤں کہ 7 دن کا عمل بتا رہی ہوں۔ 7 دن اگر آپ کے گھر میں ایسی نحوست ہے کہ جو انسان کو بعض اوقات خدا نخواستہ چارپائی پہ ہی ڈال دیتی ہے، چارپائی سے اٹھنے ہی نہیں دیتی، بیڈ پہ بستر پہ ڈال دیا ہے، گھر میں اتنی بے برکتی ہے کہ کوئی کمانے والا باہر نہیں نکل سکتا، گھر کے اندر کوئی کام کرنے والا نہیں اٹھ سکتا، گھر میں گندگی پھیل گئی ہے، پریشانی پھیل گئی ہے، بیماری پھیل گئی ہے، گھر میں رزق نہیں آ رہا، گھر میں رزق میں برکت نہیں ہو رہی، تو پھر ایسے تمام شدید والی جو نحوست ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو عمل بتا رہی ہوں۔ گھر کی شدید والی، بار بار میں شدید کا لفظ یوز کر رہی ہوں کہ بار بار اس لیے کر رہی ہوں تاکہ یہ جو عمل ہے یہ 7 دن کا عمل ہے، انشاءاللہ العزیز اس عمل سے آپ کے گھر کی نحوست 100% آپ کی باہر ختم ہو جائے گی، نکل جائے گی۔ شر والے جنات چیخیں مار کے باہر بھاگتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے، آیت الکرسی کو 1 بار پڑھنا ہے، اور سورۃ فلق، سورۃ ناس، سورۃ اخلاص، یعنی یہ والے 3 کل، سورۃ فلق، سورۃ ناس، سورۃ اخلاص، ان کو 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ 7 دن کا عمل ہے، آپ نے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے گھر کے چاروں کونے میں یہ پانی چھڑکے اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ آپ انتہائی درجے تک، انتہا کی حد ہے نا، وہاں تک آپ کی جو گھر کی نحوستیں ختم ہو جائے گی، اتنا آپ کا گھر پاک صاف اور برکتوں والا ہو جائے گا۔ اور ایک اور علامت برکتوں والا گھر سے ذہن میں آ گیا ہے کہ میں وداؤٹ اسکرپٹڈ بولتی ہوں، میں یہ کہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی اسکرپٹ میں انسان صرف لکھی ہوئی باتیں ہی بولتا ہے، لیکن میں ہمیشہ وہ وداؤٹ اسکرپٹڈ بولتی ہوں کہ انسان یہ ہے نا کہ بعض اوقات کچھ باتیں ہوتی ہیں، رہ بھی جاتی ہیں ویسے کچھ باتیں ویڈیو کے بعد یاد آتی ہیں، لیکن یہ کہ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بولتے ہوئے یاد آ جاتی ہیں، جیسے ابھی مجھے یاد آئی ہے۔ تو جو ہوں گے نا نحوست والے گھر، ایسے گھروں میں کہ ایک اور علامت آپ کو بتاؤں کہ آپ کہ ایسے گھروں میں جب داخل ہوں گے تو اس گھر میں عجیب سی گھٹن ہوگی، عجیب ایک سمیل ہوگی، اور اس گھر کے ہوا کے اندر نا عجیب سا بھاری پن ہوگا کہ جہاں پہ آپ کو سکون محسوس نہیں ہوگا، آپ ریلیکس محسوس نہیں کریں گے۔